صفیں صرف سرکار دو جہاں کی امت کی ہوں گی. تو وہ خلیفہ ہارون رشید کے چاہنے والے ملا موالی اس وقت کے جتنے تھے نا، وہ کٹھے ہو کے کہنے لگے کہ اے یار ذرا تھوڑا مسئلہ بن گیا تے تسی کوئی پریشانی ساڑی حل کر سکو، یہ سمجھ نہیں آتی. اس نے بھی کہا واقعی یار اتنی امت کی اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کی کس طرح مولا علی جنت اور جہنم تقسیم کریں گے؟ حضور نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اس وقت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا دور ہے. بولو سبحان اللہم صلی اللہ محمد. یہ ماشاء اللہ سلطان بہو کے فیض یافتہ بیٹھے ہیں اور ان کو فیض ان کا آتا ہے اور ان کے اندر سے بھی ہو کی صدائیں آتی ہیں. سبحان اللہ. جو جس سے جڑا ہوتا ہے وہ اس سے اسی کے ہی بول بولتا ہے. بولتا ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو آئمہ میں سے 12 کا ذکر جس کے سامنے بھی ہو نا، خاص کر پہلے سید ڈنکے کی چوٹ میں بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ 12 وہ بادشاہ ہیں، باقی تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 12واں بھی آنے والا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں نا، میں باقیوں کا ذکر نہیں کرتا، ہمارے 11 جو تھے وہ تو اپنی بہترین گیم کر کے گئے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں. سید کے ہاتھ چومتے وقت تمہیں یہ ضرور پتہ لگتا ہے یہی ہے جنہوں نے اسلام کو بچایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 12 کے 12 میں یہ صفت موجود ہے. 11 نے تو یہ کمال دکھایا ہے، 12واں بھی آنے والا ہے. 12ویں کے آنے کے ساتھ ایک نبی بھی آئے گا، مگر وہ نبی خود منبر صدارت پہ نہ بیٹھے گا، وہ اپنی جگہ جو جانماز ہے، مسلح ہے، امامت ہے، اس پہ امام مہدی کو کھڑا کریں گے. سبحان اللہ. جو صدر محفل امام مہدی کو بنائیں گے. صاحبان ضی علی وقار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے پاس ہارون رشید نے بندے بھیجے، پھنس گئے ہیں، جہاں بھی پھنسے ہیں. پہلے پھنسے ہیں تے علی بلاندے رہے تے ہون پھنسے ہیں تے علی دی اولاد پہ بلانے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ علی قیامت والے دن اتنی مخلوقات کو جنت اور جہنم کیسے تقسیم کرے گا؟ تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث شریف کو ایک طرف رکھ کے نا، اگر تو نے وہ حدیث شریف پڑھی ہوتی کہ حضور نے فرمایا کبھی مومن اے علی کبھی مومن تجھ سے بغض نہ کرے گا اور کبھی منافق تجھ سے پیار نہ کرے گا. ہارون رشید حیران ہو گیا، کہنے لگا ہے کہ سوال جو ہے کچھ ہے اور جواب آپ کچھ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا اسی تیرے سوال میں ہی جواب لکھا ہوا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا تھا الیوم آج کے دن یائس الذین کفروا من دینکم. جتنے بولیاں بولنے والے ہیں نا، چاچا کی بولیاں، یہ علی کے آنے والے پتر کے خلاف اپنے دعوے قائم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو گواہ بنا رہے ہیں. خدا کی قسم اللہ کے محبوب نے جو تاج امامت دیا ہے وہ 1400 سال سے اہل بیت کے گھر میں رہا ہے. اور امامت کوئی رستے میں نہیں پڑی ہوئی، یہ قرآن سے پوچھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. قیامت والے دن تیرے 10,000 روپے لے کے طلاق کو جائز کرنے والا مولوی صاحب امام بن کے نہیں جائے گا. وہ امامت اور ہے، یہ امامت تیرے گناہوں کی پنڈوں کو جلانے کے لیے. ایسا تجھے امام چاہیے جس کی انگشت کے اشارے سے چاند 2 ٹوٹے ہو جائے، جس کی انگلی ہلے تو ڈوبا سورج واپس آ جائے، جس کی انگشت کا اشارہ ہو تو ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر ایک کو امام صاحب کہتے ہوئے تھوڑا سا شرما جایا کریں. امام وہی ہیں، امام وہی ہیں جو تجھے ساری دنیا والے چھوڑ جائیں گے، قبر میں بادشاہ پھر بھی آئیں گے. پتر چھوڑ گئے نہیں، بھرا چھوڑ گئے نہیں، اور جنا تو فون کرنا انہیں آئے ہو ہے کھول گیا گڈیاں 2 بھر کے آنے ہوتے اصلے نال ہی آنے ہو ہیں، وہ بھی چھوڑ گئے نہیں، چھوڑ گئے نہیں چھوڑے آتے کملی والے. پر سمجھنا یہ بھی ہے نا کملی کس دی کملی ہے، کملی کا ہی نہیں پتا نا. کملیا کملی اما ختیجہ کی چادر کو کہتے ہیں.
ہاں کسائی اور یمانی یہ وہ چادر ہے جسے آیت تطہیر جب اتری تو اس وقت جو چادر تھی جس چادر میں حضور نے لیا تھا اور